بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو داستان چھاچھ کا چھالا، جس کے مصنف ہیں ملک صفدر حیات خان، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تھانے دار صاحب، آپ یہ ساری پوچھ پرتیت ہم سے کیوں کر رہے ہیں؟ اور یہ تصویر والی لڑکی کو کیا ہوا ہے؟ میں نے اسے ٹالنے کے لیے کہہ دیا، دراصل ہمارے پاس اس لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی گئی ہے اور ہم اسے تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، ثریا نے الجھن آمیز لہجے میں کہا، پر تھانے دار صاحب، اس لڑکی نے چادر کیوں اوڑھ رکھی ہے اور اس کے چہرے پر اتنی ویرانی کیوں ہے؟ میں نے فوراً بات بنا دی۔ وہ بات یہ ہے کہ اس لڑکی کی ہسپتال کی تصویر ہے۔ جب یہ تصویر لی گئی تو وہ بہت بیمار تھی۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میرے جواب سے مطمئن نہیں ہوئی تھی، لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں تھی۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر وہاں سے رخصت ہونے سے پہلے دونوں میاں بیوی کو تاکید کر دی، تم کسی سے ان باتوں کا ذکر نہیں کرو گے، سمجھ گئے؟ سخاوت علی نے کہا، بے فکر ہو جائیں جناب، ہم اپنا منہ بند رکھیں گے، آپ کی بات ہماری سمجھ میں آ گئی ہے۔ پھر ہم دونوں سخاوت علی کے گھر سے نکل کر باہر آ گئے۔ ہم نے گاؤں میں گھوم پھر کر بدری کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ اکثریت کی رائے اس کے بارے میں خراب تھی۔ یہ بات بدری کو قانون کی نظر میں مشکوک ٹھہراتی تھی۔ اس وقت عصر کی اذان ہو رہی تھی جب ہم نے بدری کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ ایک عورت نے کھولا اور ایک پٹ وا کر کے باہر جھانکا۔ پہلی نظر میں اس کی عمر کا اندازہ میں نے 29-30 سال لگایا۔ وہ سرخ و سفید رنگت والی ایک اونچی لمبی اور موٹی تازی عورت تھی۔ اس نے چست اور بھڑکدار لباس پہن رکھا تھا، بال سلیقے سے گندے تھے اور آنکھوں میں کاجل کی دھار بڑی نمایاں تھی۔ وہ چہرے سے خاصی کرخت اور تند مزاج دکھائی دیتی تھی۔ اس کی شخصیت میں سب سے نمایاں چیز اس کا قد تھا، جو میرے خیال میں 5 فٹ اور 9-10 انچ رہا ہوگا۔ وہ سوالیہ نظروں سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ میں نے رسمی کلمات کے بعد اپنا تعارف کروایا۔ ہم چونکہ اس وقت سادہ لباس میں تھے، اس لیے اس عورت کو چکر دینے کے لیے میں نے فرضی تعارف کروایا تھا۔ نام اور مقام میں نے فوراً سوچ لیے تھے۔ میں نے کہا، ہم شاہ جیونا سے آئے ہیں، بدری سے ملنا چاہتے ہیں۔ بدری تو اس وقت گھر میں نہیں ہے جی، اس نے تیوریاں چڑھا کر جواب دیا۔ میں اس کی ووٹی ہوں۔ مجھے بتائیں، بدری سے کیا کام ہے؟ میں نے آپ لوگوں کو پہچانا نہیں۔ میں نے کہا، تمہارا نام صغرا ہے نا؟ اس نے اسبات میں جواب دیا۔ میں نے کہا، ہم نے تو تمہیں فوراً پہچان لیا ہے۔ پھر پوچھا، بدری گھر میں نہیں ہے تو تمہاری ساس نذیرہ تو ہوگی؟ ماسی نذیرہ میری ننان یعنی ننند کے پاس گئی ہوئی ہے، شاداں ادھر پیر محل میں رہتی ہے۔ میں نے پوچھا، اور بدری کدھر ہے؟ ایک لمحے کے تامل کے بعد اس نے جواب دیا، بدری تو صبح سے لائل پور گیا ہوا ہے، ادھر چک جھمرا میں اسے کوئی ضروری کام تھا۔ وہ واپس کب آئے گا؟ پتہ نہیں جی، ہو سکتا ہے کل آ جائے، ہو سکتا ہے کہ کل بھی نہ آئے۔ میں نے پوچھا، اس کا مطلب ہے کہ تم گھر میں اکیلی ہو؟ پر آپ کو کیا مطلب جو میں گھر میں اکیلی ہوں؟ وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولی، آپ کو جو کام ہے مجھے بتائیں اور چلتے پھرتے نظر آئیں۔ میں نے کہا، کام تو بہت ضروری ہے، بدری گھر میں نہیں ہے تو چلو تمہیں ہی بتا دیتے ہیں، کیا ہم اندر بیٹھ کر آرام سے بات نہیں کر سکتے؟ نہ جی، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، میں آپ کو نہیں جانتی، جو پوچھنا ہے کھڑے کھڑے پوچھ لیں اور اپنا راستہ ناپیں۔ میں نے کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں۔ تھانے دار؟ اس کے چہرے پر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ لکنت زدہ انداز میں بولی، پہلے تو آپ نے کچھ اور نام بتایا تھا۔ ایس آئی نے کہا، نام شام تے مٹی پاؤ بی بی، ملک ہوری جو پوچھیں اس کا سیدھا اور کھرا جواب دو۔ وہ ایک دم ہتھے سے اکھڑ گئی، ترش لہجے میں بولی، مجھے اتنا ہی بے وقوف نہ سمجھیں، نہ قانون کی وردی نہ پیٹی شیٹی، جعلی پولیس والے بن کر مجھ پر روب ڈالنے کی کوشش نہ کریں، ابھی کھپ ڈال کر پورا پنڈ اکٹھا کر لوں گی۔ بڑے آئے ہیں تھانے دار صاحب۔ میں نے اس کی دھمکی کی پرواہ کیے بغیر کہا، جتنی کھپ ڈالنی ہے ڈال لو، میں تمہیں پورے پنڈ کے سامنے گرفتار کر کے تھانے لے جاؤں گا۔ میرے لہجے کی خطرناکی کو اس نے فوراً محسوس کر لیا۔ وہ خاصی سرد و گرم چشیدہ عورت دکھائی دیتی تھی۔ جلدی سے بولی، پر میرا قصور کیا ہے؟ قصور بھی بتا دیں گے۔ میں نے اپنے لہجے کی سختی برقرار رکھتے ہوئے کہا، پہلے یہ بتاؤ
کہ ایک ہفتہ پہلے تمہارے گھر میں ایک جوان لڑکی آئی تھی، وہ کدھر ہے؟ میں کسی لڑکی کو نہیں جانتی۔ اس کے ساتھ ہی سغرا نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے پاؤں پھنسا کر اس کی اس کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اس کے رویے نے مجھے شک میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں نے محسوس کیا جیسے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے کڑک کر کہا، بی بی، تھانے چل کر تمہیں سب کچھ یاد آ جائے گا، مجھے سختی پر مجبور نہ کرو۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے کہا، مجھے پتا چلا ہے کہ 8-10 روز پہلے تمہارے گھر میں ایک لڑکی آئی تھی۔ اس کی عمر تقریباً 21-22 سال تھی۔ اس نے سفید شلوار اور پھولدار سرخ رنگ کی قمیض پہن رکھی تھی، دوپٹہ کالے رنگ کا تھا۔ وہ 2 روز تمہارے گھر میں رہی، پھر اچانک غائب ہو گئی۔ کچھ یاد آیا یا اور تفصیلات بتاؤں؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، لیکن فوراً ہی سنبھل گئی۔ محتاط لہجے میں بولی، اچھا، آپ شاداں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ کون شاداں؟ وہی جی، میری ننان۔ وہ جلدی سے بولی، جو پیر محل میں رہتی ہے، وہی آئی ہوئی تھی ہمارے گھر تو۔ ماسی نذیرہ بھی اسی کے پاس گئی ہوئی ہے۔ شاید وہ مجھے کوئی چکر دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کہا، بی بی، تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہاری باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لوں گا۔ میں ان کی تصدیق بھی کروں گا۔ آپ جیسے چاہیں تصدیق کریں، میں نے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا۔ اس کا اعتماد بحال ہو چکا تھا۔ مضبوط لہجے میں پوچھا، پر آپ شاداں کے بارے میں کیا تفتیش کرتے پھر رہے ہیں؟ خیر تو ہے نا؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، مجھے پتا چلا ہے کہ جب شاداں تمہارے گھر میں تھی تو ایک رات تم لوگوں کا اپنے گوانڈی سخاوت علی سے جھگڑا بھی ہوا تھا۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، پھر سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا، اس رات تمہارے گھر سے شاداں کے چیخنے چلانے کی آوازیں بھی آئی تھیں۔ یہ ساری باتیں آپ کو اسی کمینے نے بتائی ہوں گی۔ وہ ناک بھون چڑھا کر بولی، کون کمینہ؟ وہ نفرت آمیز لہجے میں بولی، وہی سخاوت، اور کون؟ اس سے بڑا کمینہ میں نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب ہے چاچی، تم نے بڑی دنیا دیکھ رکھی ہے۔ فدا حسین نے لقمہ دیا۔ سغرا اس کے تبصرے کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی، پتہ نہیں یہ خنزیر کیسی الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا ہے ہمارے بارے میں۔ ادھر عدالت میں ہمارے خلاف مقدمہ بھی کر رکھا ہے، کہتا ہے ہم نے اس کی زمین پر اپنے گھر کی دیوار کھڑی کی ہے۔ کوئی پوچھے، مامے خان تمہارے باپ کی زمین ہے؟ وہ غیر متعلق تفصیلات میں جا رہی تھی۔ میں نے فوراً ٹوک دیا اور پوچھا، اس رات شاداں کیوں چیخ چلا رہی تھی؟ میں آپ کو سچی بات بتاتی ہوں، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی۔ بس بات اتنی سی تھی کہ شاداں اپنے گھر والے سے روٹ کر یہاں آ گئی تھی۔ اس رات اس کا بندہ محمد انوار اسے لینے آیا ہوا تھا۔ ان کے درمیان خاصی گرما گرمی ہو رہی تھی۔ شاداں کسی بھی طور واپس جانے کو تیار نہیں تھی۔ میری ساس نذیرہ اسے سمجھا بجھا کر رخصت کرنا چاہتی تھی۔ پھر میرے خاوند بدری نے بھی بہن پر زور ڈالا تو وہ چلانے لگی۔ گھر کی بات تھی، پر اس نامراد گوانڈی نے اس کا بتنگڑ بنا دیا۔ پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی ایسے فتنہ گوانڈ سے۔ اس کا طوفانی جواب ختم ہوا تو میں نے پوچھا، پھر تمہاری نند اپنے خاوند کے ساتھ پیر محل چلی گئی تھی؟ آہو جی، وہ دونوں تو صبح سویرے ہی چلے گئے تھے۔ میں نے کہا، تم نے تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے کہ تمہاری ساس اپنی بیٹی سے ملنے پیر محل گئی ہوئی ہے۔ اس نے اسبات میں جواب دیا۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تمہاری نند صحیح سلامت ہے۔ اس نے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر دیا، شاداں کو کیا ہونا تھا جی؟ آپ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ میں تھوڑی دیر تک اسے خاموشی سے گھورتا رہا۔ میں ابھی تک سغرا کے بارے میں تذبذب کا شکار تھا۔ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ سچ بول رہی ہے یا ہمیں الو بنانے کے لیے اداکاری کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اس عورت کی شخصیت میں مجھے ایک تجسس پر اسراریت کا احساس ہو رہا تھا، جسے سرے دست میں کوئی نام دینے سے قاصر تھا۔ مجھے خود کو گھورتے پا کر اس نے تشویشناک لہجے میں پوچھا، آپ بتاتے کیوں نہیں؟ شاداں کے بارے میں کیسی تفتیش کرتے پھر رہے ہیں؟ میں نے نامعلوم متوفیہ کی تصویر نکال کر اس کے سامنے کر دی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ حواس باختہ لہجے میں لب کشا ہوئی، یہ کون عورت ہے؟ تمہاری نند شاداں، فدا حسین نے چبھتے ہوئے انداز میں کہا۔ 1 ہفتے پہلے ہمیں دریا میں سے اس کی لاش ملی ہے۔ اس دوران میں میری نظریں سغرا کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ تھوڑے سے تغیر و تبدل کے ساتھ اس کا چہرہ نارمل ہو گیا۔ وہ 2 ٹوک لہجے میں بولی، یہ شاداں تو نہیں ہے؟ اچھی طرح سوچ لو بی بی، میں نے سخت لہجے میں کہا، کہیں بعد میں تمہیں اپنا بیان بدلنا نہ پڑ جائے۔ اس نے مجھے آنکھیں دکھائیں۔ میں ہمیشہ سوچ کر ہی بولتی ہوں، اور اب آپ لوگ جائیں یہاں سے، خواہ مخواہ میرا سر نہ کھائیں۔
تو یہ تصویر شاداں کی نہیں ہے؟ میں نے اپنا سوال دہرایا۔ نہیں، وہ قطعیت سے بولی، ہماری شاداں تو پیر محل میں بھلی چنگی ہے، یہ کسی اور لڑکی کی تصویر ہے، بس نین نقش تھوڑے تھوڑے شاداں سے ملتے جلتے ہیں، پر یہ ہرگز شاداں نہیں ہے۔ اس کے لہجے کے ٹھوس پن نے مجھے الجھا دیا۔ میں نے پوچھا، تمہاری نند شاداں کا گھر پیر محل میں کس جگہ ہے اور شاداں کا خامند کیا کرتا ہے؟ اس نے تامل کرتے ہوئے جواب دیا، محمد انور کی ادھر مین بازار میں ہارڈ ویئر کی دکان ہے۔ پھر اس نے گھر کا پتہ بھی بتا دیا۔ میں نے جیب سے نوٹ بک نکال کر محمد انور کی دکان اور مکان کا پتہ اس میں نوٹ کر لیا، پھر نوٹ بک کو جیب میں رکھتے ہوئے بولا، میں کل ہی تمہارے بیان کی تصدیق کے لیے ایک پولیس پارٹی پیر محل روانہ کروں گا، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آپ چنگی طرح اپنی تسلی کر لیں جی۔ میں نے کہا، اگر تمہاری بات غلط نکلی تو حوالات کی ہوا کھانے کے لیے تیار رہنا، دیکھی جائے گی۔ اس نے دیدے گھما کر کہا، میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، پھر ڈرنا کیسا؟ 2-4 سوالات کے بعد ہم وہاں سے چلے آئے۔ رخصت ہونے سے پہلے میں نے سغرا سے کہا، اگر تمہارا خامند بدری چک جھمرا کے ضروری کام نمٹا کر کل واپس آ جائے تو اسے سیدھا تھانے بھیج دینا۔ اچھا جی، بھیج دوں گی۔ بات ختم کرتے ہی اس نے ہمارے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ ہم تھانے پہنچے تو اندھیرا پھیل چکا تھا۔ دوسرے روز میں نے ASI عبد الرحمان کو چند سپاہی دے کر پیر محل روانہ کر دیا، لیکن شام سے پہلے وہ ناکام واپس لوٹ آیا۔ سغرا کی فراہم کردہ ساری معلومات جھوٹ ثابت ہوئی تھیں۔ اس نے محمد انور کی دکان اور گھر کا جو پتہ مجھے لکھوایا تھا، وہاں محمد انور نامی کسی شخص کا کوئی وجود نہیں پایا جاتا تھا۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ سغرا نے ہمیں گمراہ کیوں کیا؟ آخر اس غلط بیانی سے اس کا مقصد کیا تھا؟ انسان جب کسی معاملے میں جھوٹ کا سہارا لیتا ہے تو اس کی عموماً 4 وجوہات ہوتی ہیں، جن میں سے 2 کا تعلق سود و زیاں سے ہے، یعنی وہ یا تو کوئی بہت بڑا فائدہ حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے یا پھر کسی بڑے نقصان سے بچنے کے لیے دروغ گوئی کرتا ہے۔ باقی 2 وجوہات میں سے ایک تو جھوٹی شان دکھانا ہے، یعنی انسان خود کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اور آخری وجہ کسی کمزوری، کجی یا جرم کی پردہ پوشی ہے۔ پہلی 3 وجوہات کا سغرا کی ذات سے کوئی تعلق نہیں بنتا تھا۔ تو کیا اس نے کسی جرم کی پردہ پوشی کے لیے ہمیں راہ سے بھٹکانے کی کوشش کی تھی اور ہماری تفتیش کی گاڑی کو پیر محل کی جانب موڑ دیا تھا؟ یہ سوال بار بار میرے ذہن میں ابھر رہا تھا، اور اس کے جواب میں صرف سغرا کی صورت ہی میرے پردہ تصور پر روشن ہوتی تھی۔ مجھے یقین سا ہو چلا تھا کہ نامعلوم متوفیہ اور سغرا کے بیان کردہ شاداں ایک ہی عورت ہے، اور یہ کہ اس سلسلے میں سغرا، نذیرہ اور بدری بہت کچھ جانتے ہیں۔ میں نے ان تینوں پر سختی کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور اگلے دن فدا حسین کو چند سپاہیوں کے ساتھ موضع فتح پور بھیج دیا۔ میں نے فدا حسین کو تاکید کی تھی کہ گھر میں ان تینوں میں سے جو بھی ملے اسے گرفتار کر کے لے آئے۔ کوشش یہ کی جائے کہ وہ تینوں ہی ہتھے چڑھ جائیں۔ میں ان کی گرفتاری کے لیے خود جاتا، لیکن اس روز مجھے ایک ضروری کیس کے سلسلے میں عدالت جانا تھا۔ ایسا ہی دوپہر کے بعد سرخرو لوٹا۔ وہ میرے کمرے میں آیا اور اطلاع دی دونوں عورتوں کو گھر ہی سے برآمد کر لیا تھا، لیکن بدری کو قابو کرنے کے لیے تھوڑی جد و جہد کرنا پڑی۔ بہرحال وہ تینوں حاضر ہیں۔ فدا حسین نے مزید بتایا کہ بدری آسانی سے آنے کے لیے تیار نہیں تھا، لہٰذا کانسٹیبل عبد الجبار کو تھوڑا جابر بننا پڑا تھا۔ میں نے اسے اس کارروائی پر شاباشی دی اور کہا، ٹھیک ہے، میں ذرا ایک ضروری کام نمٹا لوں، پھر اس سورما کا مزاج بھی پوچھ لیتا ہوں۔ اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے سب سے پہلے سغرا کو اپنے کمرے میں طلب کر لیا۔ اس کی ساری تن فن غائب ہو چکی تھی، اور اس وقت اس کے چہرے پر خوف کے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ میں نے کرخت لہجے میں کہا، سغرا بی بی، میں نے کہا تھا نا کہ اگر تمہاری بات جھوٹ نکلی تو میں تھانے میں بند کر دوں گا، بتاؤ کیوں جھوٹ بولا تھا تم نے؟ وہ کمزور سی آواز میں بولی، وہ جی دراصل میں نے پولیس کی پوچھ پڑتال کی وجہ سے جھوٹ بولا تھا۔ کیوں؟ میں نے میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا، تم نے ایسا کون سا جرم کیا تھا جو پولیس کی تفتیش سے تمہیں ڈر لگ رہا تھا؟ وہ بولی، جرم تو کوئی نہیں کیا تھا، لیکن پرائی لڑکی کا معاملہ تھا، اس لیے ڈر لگ رہا تھا کہیں ہم خواہ کسی چکر میں نہ پھنس جائیں۔ تو تم نے تصویر کو دیکھ کر پہچان لیا تھا کہ وہ اسی لڑکی کی تصویر ہے جس کا نام تم نے شاداں بتایا تھا؟ سغرا نے بتایا، تصویر تو اسی لڑکی کی تھی جناب، لیکن اس کا نام شاداں نہیں بلکہ رجو تھا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، شاداں تو واقعی میری ساس کی دھی ہے،
اور وہ ادھر پیر محل میں ہی رہتی ہے۔ بس جی، میں نے آپ کو پتہ غلط بتایا تھا۔ اپنی بات ختم کر کے وہ رحم طلب نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ وہ جتنی مسکین نظر آ رہی تھی میرے خیال میں اتنی تھی نہیں۔ میں سغرا جیسی عورتوں کے چلتروں سے اچھی طرح واقف ہو چکا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ لڑکی رجو کون تھی اور تمہاری کیا لگتی تھی؟ میری تو کچھ نہیں لگتی تھی جناب۔ پھر وہ تمہارے گھر میں کیا کر رہی تھی؟ اس نے بتایا، کوئی 10-12 دن پہلے میری ساس پیر محل اپنی بیٹی شاداں سے ملنے گئی تھی تو واپسی میں ریلوے اسٹیشن پر اس کی ملاقات رجو سے ہو گئی۔ وہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی تھی۔ ماسی نذیرہ اسے بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ لے آئی، لیکن بدری نے اسے گھر میں رکھنے سے انکار کر دیا۔ اس کے خیال میں وہ کوئی خطرناک لڑکی تھی۔ ابھی میں اور نذیرہ بدری کو رجو کے حق میں ہموار کرنے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ ایک صبح وہ چپ چپاتے گھر سے نکل گئی۔ میں نے پوچھا، یہ اسی صبح کی بات ہے جس رات تمہارے گھر سے رجو کے چیخنے کی آوازیں آئی تھیں؟ آہو جی، اس کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا، سغرا نے جواب دیا۔ میرا تو خیال ہے اس نے دریا میں کود کر خودکشی کر لی ہوگی۔ نامعلوم متوفیہ اب معلوم ہو چکی تھی۔ اس کا نام رجو تھا۔ گاؤں دیہات میں عموماً رضیہ کو بگاڑ کر رجو بلایا جاتا ہے۔ رضیہ عرف رجو گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی تھی۔ اب مجھے اس کے ورثاء تک پہنچنا تھا اور یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ اس کے کربناک موت سے دوچار کرنے والے وہ تینوں شیطان کون تھے جنہوں نے انسان نما بھیڑیوں کا کردار ادا کیا تھا۔ یقیناً ان کا تعلق فتح پور سے ہی تھا۔ میں نے سغرا سے پوچھا، تم نے بتایا ہے کہ رجو گھر سے بھاگ کر پیر محل پہنچی تھی، اس نے اپنے علاقے کا نام تو بتایا ہوگا؟ مجھ سے تو اس کی زیادہ بات نہیں ہوتی تھی، عجیب سی چپ رہنے والی لڑکی تھی وہ۔ سغرا نے منہ بگاڑ کر کہا، ماسی نذیرہ نے بتایا تھا کہ اس کا گھر گوجرا کے کسی پنڈ میں ہے۔ کون سے پنڈ میں؟ میں نے پوچھا، کوئی نام تو ہوگا اس پنڈ کا۔ ماسی نے بتایا تو تھا پر مجھے یاد نہیں رہا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا، اب بھی مجھ سے کوئی بات چھپانے کی کوشش تو نہیں کر رہی ہو؟ نہ جی، جھوٹ بول کر مرنا ہے مجھے۔ وہ سراسیمہ نظر آنے لگی۔ میں نے کہا، اب اگر تمہارا بیان جھوٹ ثابت ہوا تو مجھ سے کسی نرمی کی توقع نہ رکھنا سغرا، میں چمڑی ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ وہ خوف زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں اس بارے میں پر یقین نہیں تھا کہ وہ واقعی خوف زدہ تھی یا محض ایکٹنگ کر رہی تھی۔ بعض عورتیں اتنی بھرپور اداکارائیں ہوتی ہیں کہ ان کی اصلیت جاننے کے لیے ایک عمر ناکافی محسوس ہوتی ہے۔ میں نے سغرا کو واپس حوالات میں بھیج دیا اور اس کی ساس نذیرہ کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ میں نے ان تینوں کو الگ الگ حوالات میں رکھنے کی ہدایت کی تھی تاکہ وہ آپس میں صلاح مشورہ نہ کر سکیں۔ نذیرہ کی عمر لگ بھگ 50 سال تھی۔ اس کے سر کے بیشتر بال سفید ہو چکے تھے، تاہم صحت ابھی ٹھیک ٹھاک دکھائی دیتی تھی۔ وہ شکل ہی سے خاصی ہوشیار عورت نظر آتی تھی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نہیں تھے۔ میں نے اسے اپنے سامنے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ چکی تو میں نے کہا، مائی نذیرہ، میں 2 دن پہلے تمہارے گھر فتح پور گیا تھا۔ سغرا نے مجھے بتایا تھا کہ تم اپنی بیٹی شاداں کے پاس پیر محل گئی ہوئی تھی۔ تھانے دار، میں تجھے مائی نظر آتی ہوں؟ وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں گویا ہوئی۔ بالوں میں اگر سفیدی اتر آئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بڈھی مائی بن گئی ہوں۔ میرے گٹے گوڈے ابھی بھی سلامت ہیں اور جوان لڑکیوں سے زیادہ کام کر سکتی ہوں۔ وہ سانس لینے کو رکی اور پھر کہا، میری نو یعنی بہو نے تمہیں غلط بتایا تھا۔ اس کا مطلب ہے تم گھر میں ہی تھی۔ میں نے اس کی تقریر کا برا منائے بغیر کہا، بڑی عمر کے لوگوں کو فالتو باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ وہ بولی، گھر میں تو نہیں تھی پر پنڈ سے باہر بھی نہیں تھی۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے خود ہی اپنی بات کی وضاحت بھی کر دی۔ چودھریوں کی حویلی میں قرآن خوانی تھی، میں وہاں گئی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، تمہیں پتہ تو چل گیا ہوگا کہ جس لڑکی کو تم پیر محل سے اپنے گھر لائی تھی وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ چند روز قبل ہمیں دریا میں سے اس کی لاش ملی تھی۔ جی، میں نے سنا ہے، رجو نے خودکشی کر لی ہے، نذیرہ نے افسوسناک انداز میں کہا۔ بیچاری بڑی دکھی تھی، گھر سے بھاگ کر آئی تھی۔ میں نے اس بات کی وضاحت ضروری نہیں سمجھی کہ رجو نے خودکشی نہیں کی تھی، بلکہ اسے ظالمانہ انداز میں موت کے حوالے کیا گیا تھا، اور نہ ہی یہ بتایا کہ اس کی لاش ہمیں کس حالت میں ملی تھی۔ نذیرہ سے اس تذکرے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس کے بجائے میں نے ضروری سوال کیا، چاچی نذیرہ، سغرا نے مجھے بتایا تھا کہ رجو گوجرا کے کسی گاؤں سے آئی تھی۔ اس نے اپنے گاؤں کا نام بھی بتایا تھا۔ میں اس کے وارثوں تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر بولی، سچی بات تو سونا رب ہی جانتا ہے، پر رجو نے مجھے بتایا تھا کہ وہ چک 333
یعنی 333 کی رہنے والی تھی۔ 333 جیم پے۔ آہو جی، یہی بتایا تھا۔ میں نے پوچھا وہ گھر سے بھاگی کیوں تھی؟ قسم سے جھگڑا تھا، وٹے سٹے میں بیائی گئی تھی، نذیرہ نے بتایا۔ میں نے چاچی نذیرہ کہا تھا تو اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی روز اس کا گھر والا پھینٹی چڑھاتا تھا اور وہ میکے آ جاتی تھی، لیکن یہاں بھی اس کی کوئی نہیں سنتا تھا اور میکے والے دھکے دے کر واپس سسرال بھیج دیتے تھے۔ آخر دل برداشتہ ہو کر وہ گھر سے ہی بھاگ نکلی۔ میں نے کہا گھر سے بھاگی ہوئی ایک لڑکی کو خفیہ پناہ دینا جرم کے زمرے میں آتا ہے، تمہیں فوراً پولیس کو اطلاع دینی چاہیے تھی۔ میں نے جب اسے ریلوے اسٹیشن پر بیٹھے دیکھا تو مجھے اس پر بڑا ترس آیا تھا۔ میں نے تھوڑا کریدا تو اس نے اپنی ساری کہانی سنا دی۔ پہلے میں نے سوچا کہ اسے شاداں کے گھر لے جاؤں، لیکن پھر میں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ بیٹی کا گھر پرایا گھر ہوتا ہے، ہو سکتا تھا محمد انور یہ بات پسند نہ کرتا۔ یہی سوچ کر میں رجو کو اپنے ساتھ لے آئی۔ میں نے تو سب کچھ انسانی ہمدردی میں کیا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ جرم ہے۔ میں نے کہا جرم ہر حال میں جرم ہی رہتا ہے، چاہے کسی بھی نیت سے کیا جائے۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ میں نے پوچھا تم ہمدردی کر کے اسے اپنے ساتھ لے آئی تھی، پھر وہ تمہارے گھر سے کیسے چلی گئی؟ یہ بات تو میری سمجھ میں بھی نہیں آئی۔ وہ ہاتھ نچا کر بولی 2 دن وہ بھلی چنگی رہی، دوسری رات کو اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھا اور چیخنے چلانے لگی۔ پھر جب ہم صبح اٹھے تو وہ غائب تھی۔ مجھے پتا چلا ہے کہ تمہارا بیٹا بدری اس کی آمد سے خوش نہیں تھا۔ آپ کو ٹھیک پتا چلا ہے، وہ اس بات میں گردن ہلا کر بولی۔ بدری نے اس کی مخالفت کی تھی اور صبح شام اٹھتے بیٹھتے کچھ نہ کچھ کہتا رہتا تھا۔ ہو سکتا ہے بدری کی باتوں کی وجہ سے ہی دل برداشتہ ہو کر رجو نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ وہ تو پہلے ہی مصیبت زدہ تھی، آخر اس نے سوچا ہوگا کہ زندگی ہی سے جان چھڑاؤ، بیچاری کود گئی ہوگی دریا میں۔ میں نے پوچھا جب رجو تمہیں پیر محل کے ریلوے اسٹیشن پر ملی تھی تو اس کے پاس کوئی سامان وغیرہ بھی تھا؟ اس نے تامل کرتے ہوئے بتایا ایک پوٹلی تھی اس کے پاس۔ جی، پوٹلی میں کیا تھا؟ 2 جوڑے کپڑوں کے تھے، نذیرہ نے کہا۔ اس کے علاوہ کچھ زنانہ استعمال کی چیزیں تھیں۔ اس نے زیور وغیرہ نہیں پہنا ہوا تھا؟ وہ بولی کوئی خاص زیور تو نہیں تھا جی۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے بتایا اس کے کانوں میں سونے کی بالیاں تھیں اور ایک انگلی میں سونے کی مندری بھی تھی، اور ہاں، اس نے ایک گھڑی بھی باندھ رکھی تھی۔ متوفیہ رضیہ کے جسم پر کوئی زیور تو کیا، کپڑے کا ایک تار بھی نہیں ملا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اسے بربریت کا نشانہ بنانے سے قبل یا بعد میں اس کا زیور اور گھڑی وغیرہ بھی اتار لی گئی تھی۔ میں نے پوچھا چاچی نذیرہ، جس رات رجو کے پیٹ میں مروڑ اٹھا تھا اس نے کون سا لباس پہن رکھا تھا؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا میرے خیال میں اس نے سفید شلوار اور پھولوں والی لال قمیض پہنی ہوئی تھی، اور دوپٹہ کالے رنگ کا تھا، نذیرہ نے بتایا، جو اس نے شہر کی فیشنی کڑیوں کی طرح گلے میں ڈال رکھا تھا، حالانکہ رہنے والی تو پنڈ کی تھی۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے تبصرہ کیا، ویسے کڑی لگتی خاصی تیز تھی، شاید اسی لیے اس کا گھر والا مارتا کوٹتا ہوگا۔ میں نے ایک اہم سوال کیا، کیا رجو گھر سے جاتے وقت اپنا سامان بھی ساتھ لے گئی تھی؟ ہاں جی، سب کچھ لے گئی تھی، وہ جلدی سے بولی۔ جب ہم صبح اٹھے تو نہ وہاں رجو تھی اور نہ ہی اس کی کوئی چیز۔ متوفیہ رضیہ عرف رجو کے آبائی ٹھکانے کا پتہ چل گیا تھا۔ اب اس کے ورثاء کو اس سانحے کی اطلاع دی جا سکتی تھی، لیکن ابھی متوفیہ کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا معاملہ باقی تھا۔ جب تک یہ عقدہ حل نہیں ہوتا میں چین سے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ میں نے ان مجرموں کو قرار واقعی سزا دلوانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے نذیرہ سے کہا میں ایک پولیس پارٹی کو چک نمبر 333 بھیج کر رجوں کے وارثوں کو بلاتا ہوں، اس طرح تمہارے بیان کی تصدیق بھی ہو جائے گی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اس کے چہرے پر پریشانی کی جھلک نظر آئی، لیکن وہ جلد ہی سنبھل گئی اور بولی جو مجھے رجو نے بتایا تھا میں نے آپ کے سامنے وہی بیان کیا ہے، آگے اس کا دین ایمان، ہم تو خوامخواہ نیکی کر کے مصیبت میں پھنس گئے۔ سچ کہتے ہیں بھلائی کا کوئی زمانہ ہی نہیں۔ میں نے نذیرہ کو حوالات میں بھیج دیا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے بدری کو اپنے پاس بلا لیا، ساتھ ہی میں نے ASI فدا حسین کو بھی بلا لیا۔ میں نے فدا حسین سے کہا متوفیہ رضیہ کے گھر کا پتہ معلوم ہو گیا ہے، تم اس کی ایک تصویر لے کر فوراً گوجرا روانہ ہو جاؤ۔ پھر میں نے اسے گاؤں کا نام بھی بتا دیا اور کہا اپنے ساتھ 2 سپاہی بھی لے جاؤ اور جتنی جلدی ممکن ہو رضیہ کے والی وارثوں کو لے کر آ جاؤ۔ فدا حسین نے کہا ملک صاحب، آدھے سے زیادہ دن تو گزر چکا ہے،
گوجرا پہنچتے پہنچتے ہی شام ہو جائے گی، بلکہ یوں کہیں کہ رات ہو جائے گی، پھر آگے گاؤں بھی جانا ہے، آج تو واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تم رات گوجرا کے تھانے میں گزار لینا، میں نے کہا، دوسرے دن صبح ہی صبح گاؤں روانہ ہو جانا اور کل شام تک واپس آ جانا۔ میں کوشش کرتا ہوں جناب، میں نے کہا، بس تم جلد از جلد روانہ ہو جاؤ۔ ایس آئی نے مجھے سلوٹ مارا اور کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد بدری کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بدری 35-36 سال کا ایک قوی الجثہ اور ایک سیاہ رو شخص تھا۔ اس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھ چھوڑی تھیں اور وضاقتہ سے چھٹا ہوا بدماش لگتا تھا۔ جب میں ایس آئی سے بات کر رہا تھا تو میں نے محسوس کیا بدری بار بار بے چینی سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے اس رویے نے مجھے شک میں ڈال دیا تھا۔ اس وقت کمرے میں ہیڈ کانسٹیبل شیر محمد بھی موجود تھا۔ میں نے بدری کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہا اور کرخت لہجے میں اسے مخاطب کیا، ہاں بھائی پھنے خان کے پتر، سنا ہے تم بڑے سیر سپاٹے کرتے ہو، 2 دن پہلے چک جھمرا کیا لینے گئے تھے؟ وہ مصنوعی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے بولا، سرکار، کاروبار کے سلسلے میں وہاں گیا تھا۔ اوئے، کیا کاروبار کرتے ہو تم؟ جناب، ڈنگروں یعنی مویشیوں کا کاروبار کرتا ہوں۔ اس نے بتایا، اس سلسلے میں باہر جانا پڑتا ہے، چک جھمرا، سمندری، پیر محل، ٹوبا ٹیک سنگھ اور بھابر پور جاتا رہتا ہوں۔ میں نے پوچھا، کبھی گوجرا نہیں گئے؟ آپ کہیں گے تو چلا جاؤں گا مائی باپ۔ ہیڈ کانسٹیبل نے اسے جھڑکا، اوئے مائی باپ کے گھوڑے، پہلے سوال کو سمجھو پھر جواب دو۔ وہ یکدم سنجیدہ ہو گیا، جناب میرے پاس عقل تھوڑی ہے نا، اس لیے سوال سمجھنے میں غلطی ہو گئی تھی۔ جانوروں کا کاروبار کرتے کرتے خود بھی جانور بن گئے ہو؟ شیر محمد نے اسے گھورا۔ وہ جلدی سے بولا، نہیں سرکار، میں تو بہت شریف آدمی ہوں۔ وہ تو شکل سے ہی نظر آتے ہو، کبھی بوتھا دیکھا ہے شیشے میں؟ ہیڈ کانسٹیبل نے اس کی مونچھ مروڑتے ہوئے کہا، تمہارے بارے میں ہمیں خاصی مشکوک رپورٹ ملی ہے بچو۔ میں نے کہا، بدری ناتھ، کیا تم نہیں جانتے تھے کہ تمہاری ماں جس عورت کو پیر محل سے اپنے ساتھ لائی تھی اس کا تعلق گوجرا کے کسی گاؤں سے تھا؟ جی جناب، اماں نے بتایا تو تھا، اور تم اس کے آنے سے ناخوش بھی تھے۔ وہ مجھے کوئی اچھی عورت نہیں لگی تھی، اس نے بیزاری سے کہا۔ اس کی نحوست کے سبب آج ہم سب تھانے میں ہیں، کاش اس کا نحس قدم ہمارے گھر میں نہ پڑا ہوتا۔ میں نے کہا، تم ڈنگروں کی خرید و فروخت کے سلسلے میں بھابر پور جاتے رہتے ہو، گوجرا وہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، تمہیں چاہیے تھا کہ گھر سے بھاگی ہوئی عورت کو واپس اس کے گاؤں پہنچا دیتے۔ میں یہی کرتا جناب، اس کے لہجے میں مکاری کی آمیزش تھی، پر مجھے اس کا موقع ہی نہیں ملا، وہ اچانک ہی غائب ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، تمہارے پڑوسی سخاوت علی نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارے گھر میں مشکوک افراد کی آمد و رفت جاری رہتی ہے، یہ کیا چکر ہے؟ کوئی چکر نہیں ہے جناب، وہ جلدی سے بولا، سخاوت تو 1 نمبر کا جھوٹا ہے، پھر اس سے ہماری دشمنی بھی چل رہی ہے، وہ ایسی الٹی سیدھی باتیں نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا؟ صرف ایک سخاوت علی کی بات نہیں ہے بدری، پنڈ کے اکثر لوگوں کی رائے تمہارے خلاف ہے۔ لوگوں کو تو باتیں بنانے کا بہانہ چاہیے، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا، دراصل یہ سارا پروپیگنڈا سخاوت نے ہی کر رکھا ہے، ادھر عدالت میں مقدمہ بھی کر دیا اور پنڈ میں ہمیں بدنام بھی کر دیا۔ وہ لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ ہمارے گھر میں اوباش قسم کے لوگ آتے ہیں، اور یہ کہ میں عورتوں کا کاروبار کرتا ہوں، حالانکہ میں تو ڈھور ڈنگروں کا کاروبار کرتا ہوں۔ سخاوت علی نے مجھے ایسی کوئی بات نہیں بتائی تھی۔ بدری کو سخاوت علی کے بارے میں حد سے زیادہ بدگمانی تھی، اور اس کی یہ بدگمانی مجھے شک میں ڈال رہی تھی کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ میں نے بدری سے پوچھا، سخاوت علی تمہارے متعلق ایسی باتیں کیوں اڑاتا پھرتا ہے؟ وہ جی، برے آدمی کا کیا بھروسہ، اس نے کہا، دراصل اس نے کسی سے بنا کر تو رکھی نہیں، غیر تو کیا اپنے بھی اس کے گھر نہیں آتے، اب میرے گھر میں اگر پرونے آتے جاتے ہیں تو اسے کیا تکلیف ہے؟ بدری سخاوت علی کا جو نقشہ کھینچ رہا تھا، سخاوت اس سے قطعی مختلف تھا۔ میں اس سے مل چکا تھا، پولیس کی ملازمت نے مجھے اچھا خاصا مردم شناس بنا دیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ سخاوت علی ایک سیدھا سادہ اور بے ضرر سا انسان تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں بدری دیکھنے میں خاصا مشکوک نظر آتا تھا، اور اس کی باتوں میں بھی جوڑ توڑ اور داؤ پیچ کی جھلک ملتی تھی۔ میں نے کہا، بدری، 10 دن پہلے جو عورت تمہارے گھر میں آ کر ٹھہری تھی، جانتے ہو اس کا حشر کیا ہوا؟ مجھے پتا چلا ہے کہ اس نے خودکشی کر لی ہے، وہ جذبات سے آری لہجے میں بولا۔ اس نے خودکشی نہیں کی بلکہ اسے قتل کیا گیا ہے بدری۔ میں نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا، قتل؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں ٹھیک کہتا ہوں، رضیہ عرف رجو کو واقعی قتل کیا گیا ہے، اور قتل بھی اس طرح کیا گیا ہے کہ اس کی روح سسک اٹھی ہوگی۔
اس کو بڑے سفاکانہ انداز میں پامال کیا گیا ہے بدری، میں اس کے قاتلوں اور عزت کے لٹوروں کو عبرتناک سزا دلواؤں گا، اور یہ نہ سمجھنا کہ تم بچ جاؤ گے۔ میں نے آخری بات بدری کو ٹٹولنے کے لیے کہی تھی۔ وہ ایک دم پریشان سا نظر آنے لگا، جلدی سے بولا، میرا کیا قصور ہے سرکار، میں نے کیا کیا ہے؟ یہ بھی پتہ چل جائے گا، ذرا متوفیہ کے وارثوں کو تو آ جانے دو۔ میں نے بدستور سخت لہجے میں کہا، تم ہمیں اصل مجرموں تک پہنچاؤ گے۔ میں کسی کو نہیں جانتا تھانے دار صاحب،